یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ رسول اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دعا شاہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کے بالکل مختصر انداز میں پیش کر کے اجازت محبت سے حضور کی بارگاہ میں سارے شامل ہوں گے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا۔ وہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تمام احباب تھوڑے آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو پیچھے احباب ہیں ان کو جگہ مل جائے بیٹھنے کی۔ میں بلا تاخیر دعوتی خطاب دے رہا ہوں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی چند اشعار پڑھ کر مائک جو ہے وہ قبلہ صاحب کی نظر کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فسہا
کے بڑے بڑے کوئی کیا جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہی لامکان کے مکی ہوئے سرے عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نمسک جہاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی پڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل کمل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں۔ انتہائی ادب اور تقریب کے ساتھ دعوت خطاب دیتا ہوں مفکر ملت، ترجمان مسلک رضا، پیر طریقت، رابر شریعت، حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب، استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دونوں ہاتھوں بلند کر کے تاجدار ختم نبوت۔ من سب نبیون من سب نبیون گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ الحمدللہ الذی ذو العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدى منبع الجود والعطا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ آپ لوگ تشریف رکھیں جی، اس کو سیٹ کر دیں اور بیٹھ جائیں۔ آپ لوگ بھی مہربانی کریں جی، مجھے تو انہوں نے کہا تھا تقریر سنانی ہے، یہ تھوڑی کہا تھا آپ ریکارڈنگ کرانے آ رہے ہیں۔ مہربانی کریں، وہ تو موبائلوں میں کام پہلے بھی چلتا رہتا ہے۔ ہم تو آپ سے پچھلے لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں تو پچھلے والوں کو دقت ہے۔ اس کو ایک جگہ سیٹ کریں اور بیٹھ جائیں۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن پچھلوں کو تکلیف تھوڑی دینی، اور بولے نہیں آپ لوگ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں عرض نہیں کر سکتا، کئی دفعہ دوستوں سے کہتے ہیں کسی ایسی جگہ چلیں انتظام ہو جائے جہاں آسانی کے ساتھ سب لوگ اس میں شریک ہو جائیں۔ الحمدللہ اللہ کا گھر ہے، تو کسی کو تھوڑی دقت بھی ہوگی تو اجر زیادہ ملے گا، لیکن یہ کہ موبائل پر زور دینے کی بجائے ہمارے ساتھ چلیں، آج ڈائریکٹ کلام کر لیں۔ مہربانی کریں، آپ اٹھاتے ہیں تو پچھلوں کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ مہربانی کریں اطمینان سے تھوڑی دیر تشریف رکھیں۔ پیچھے کچھ ساتھی پریشان ہوتے ہیں آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے، تو آپ کو دے دیں گے، کافی ساری دے دیں گے ویڈیو، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب تو ہم آپ سے ڈائریکٹ بات چیت کر رہے ہیں، تو جو کام کرنے ہیں وہ تو مطلب یہ کہ چلیں اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ تو آپ اطمینان کے ساتھ، اور اب جس نے کسی سے کوئی بات کرنی ہے وہ آدھے گھنٹے بعد کر لیں، وقت ملے گا، مہربانی کریں جہاں ہیں وہاں تشریف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ آپ سے میں پھر گزارش کر سیٹ کر دیں اور آپ تشریف رکھیں، اللہ خوش رہے۔ سٹینڈ مسئلہ کر رہا ہے، یہ پروجیکٹر لگا ہوا اوپر۔ اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں اوپر والوں کے لیے آسانی کی اس لیے کھڑا ہوں، پیچھے سے مجھے اشارے ہو رہے ہیں، پر ٹھیک ہو گیا سارا۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں سارے حمد و صلات کے بعد دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عنوان دے کر کے آج کی اس محفل نور کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم چلنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔
انسان جو ہوتا ہے نا یہ کسی نہ کسی کے پیچھے ضرور چلتا ہے، مانتا نہیں، کچھ لوگ مانتے نہیں کہ ہم چلتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ چل وہ بھی کسی نہ کسی کے پیچھے رہے ہوتے ہیں۔ ہماری طبیعت ہوتی ہے، ہم نے کھانا بھی کسی سے سیکھا ہے، پینا سیکھا ہے، پہننا سیکھا ہے، گاڑی چلانا سیکھا ہے، ہم نے کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی چیز عکس کی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی شخص کے پیچھے چلتے ہیں تو چونکہ وہ ایک عام شخص ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی ایک آدھ چیز ہوتی ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، اور کئی دفعہ ایک خیر کی چیز لیتے ہوئے اگر اس میں کوئی ایسی خصلت پائی جائے جو ناپسندیدہ ہوتی ہے تو وہ بھی ہم پر اثر کر جاتی ہے۔ آپ کسی سے ڈرائیونگ سیکھنے گئے تھے لیکن اگر اس کا لہجہ بولنے کا ٹھیک نہیں تھا تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی وہ ایک خصلت سیکھتے سیکھتے وہ جو ایک شر والی بات تھی وہ بھی ساتھ اثر کر گئی۔ عام انسانوں سے سیکھنے میں بعض اوقات یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں جو نہ سیکھنے والی تھیں، نہ اثر لینے والی تھیں، ان کا اثر بھی نہ چاہتے ہوئے لاشعوری میں بھی ہو جاتا ہے، اور سیکھے بغیر انسان رہ سکتا نہیں۔ اس کی سوچوں پر اس کے خارجی معاملات کا اثر ہوتا ہے۔ آپ جو سوچتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی سوچ نہیں ہوتی، کہیں سے آپ نے کچھ سنا تھا۔ کچھ لوگ مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو آپ کبھی ٹٹول کے دیکھیں تو وہ کچھ ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے جن کا یہ ذہن تھا کچھ بھی نہیں جی، ساری دنیا فراڈ ہے جی، کچھ بھی نہیں۔ ان کا ذہن بن جاتا ہے، وہ کسی بندے کو اچھا سمجھتے ہی نہیں، ہر آدمی کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خارجی طور پر یہ چیز لی، اس کو عکس کیا۔ انسان اپنے دائیں بائیں والے ماحول سے سیکھتا ہے اور گھر کے اندر سے بڑا کچھ سیکھتا ہے۔ اگر یہ بڑی اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں، اگر گھر کے مکین تھوڑی سی اس طرح کی طبیعت والے ہوں نا کہ تلخ تلخ رہتے ہوں تو بچے بڑی زبردست تعلیم حاصل کرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں تلخ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں گھر میں میاں بیوی کا مقابلہ بھی چلتا ہے نا کئی گھروں میں، تو وہ اس قدر زیادہ تلخ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں کہ بچے بیچارے مفت میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو وہ گھر کے اندر تو ان کو جانا تھا سکون لینے کے لیے، لیکن گھر کے اندر جب جا کے وہ یہ مقابلہ دیکھتے ہیں، یہ مخاصمت دیکھتے ہیں تو بیچارے تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ انسان سیکھتا ہے، خارجی اثر قبول کرتا ہے، جس طرح دنیا داروں سے سیکھتا ہے، جس کو سن رہا ہوتا ہے اس سے بڑا کچھ سیکھتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کسی کو استاد مان رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کو پڑھتا ہے، بہت سارے لوگوں کا اثر ہوتا ہے، اقبال کو پڑھنے والوں کا رنگ اور ہوتا ہے، ہاں ان کو پڑھنے والوں کا انداز اور ہوتا ہے۔ جو تھوڑے سے الجھ گئے اور کچھ ایسے لوگوں کو پڑھنے لگے جو دہریے تھے تو وہ بیچارے ساری زندگی کہیں وہیں گرے کہیں وہیں گرے، اور جن کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نعتوں پہ سرور آئے اور جن کے سر ہلنے لگے ان کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو آپ اثر لیتے ہیں سننے والے سے بھی، بیٹھنے والوں سے بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پر شاہد ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بہت بڑے لفظ ہیں اگر آپ سمجھے تو، حضور نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ کے لفظ ہے حدیث میں کہ انسان اپنے دوست کے، آپ کہتے ہیں نہیں جی میری دوستی ہے پر وہ عقیدے کی بات میں اسے نہیں، آپ نہ بھی کریں، آپ کسی کے ساتھ ایسے اٹھنے بیٹھنے لگیں تو جو جملے وہ بندہ بولتا ہے نا وہ خود بخود آپ کی زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی جاری ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو حضور پھر کیا کریں؟ فرمایا دیکھ کے بناؤ دوست کس کو بنا رہے، اس کو نہ ایسے ہی نہ سمجھو کورے ورک کتاب نہیں ہوندے تے پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، تو بلے آپ پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے۔ تو آپ دیکھیں پہلے غور کریں کہ آپ دوست کس کو بنا رہے ہیں، اس کا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، بولتا کیا ہے، لب و لہجہ کیا ہے۔ جو بندہ آپ کو اس طرح کا مل گیا نا، کیونکہ ہم پنجابی ہیں تو کچھ مطلب ہے زبانیں یار من ترکی و من ترکی بگویم، کو باتیں کر لینی چاہیے نا۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بندہ بڑا آوازار ہے جی، کیڑی طبیعت ہے؟ آوازار طبیعت ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص مل جائے نا سب سے تنگ ہے، گاڑی کے پیچھے لکھوا دیا ساری مایا ہی ہے، دولت ہی ہے، تو یہ جو بندہ تنگ ہے نا سب سے، اسے پوچھو کہ اگر سارا کچھ دولت ہی ہے تو تیری اماں نے تجھے دودھ جو پلایا تھا تو پیسے لے کے پلایا تھا، تو
وہ کہتا ہے سارا کچھ دولت ہی ہے، تو تیرے والد نے جو جوانی تیرے نام کی تو کتنے پیسے دیے تو نے؟ تو یہ سوچ ہے ہماری کہ ساری دنیا غلط ہے. وہ جس بندے سے ہم لے رہے ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح کی سوچ ہمیں دے رہا ہوتا ہے. اب ہم نے لینا تو تھا ہی، کیا کرتے انسان ہیں خود بخود نہیں سیکھ پاتے کہ جسے سیکھنا تھا. رب ہمارا بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا ہی کریم ہے. تو مالک انسان کو پیدا کرنے والا اس مجبوری کو جانتا ہے. مالک نے ہمیں کہا کہ تم دائیں بائیں جاؤ ہی نہ. اے اللہ کیا کریں؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. فرمایا تم نے اگر کسی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے تو بہترین نمونہ میرے رسول کی زندگی ہے. ایک تو تمہیں ہر چیز ملے گی حضور کی زندگی سے، ہر چیز ملے گی تمہیں حضور کی حیات سے، ہر چیز ملے گی نبی پاک کی، ہر چیز. یعنی ٹوٹل آپ کو ملے گا مدینے والے کی بارگاہ سے.